بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بچے بھی شامل۔ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی معطل کر دی۔ چند گھنٹوں میں موقع ختم ہونے والا ہے، ایران کی اسرائیل کو وارننگ۔ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، پاکستان۔ غزہ کو کھائی میں دھکیلا جا رہا ہے، اقوام متحدہ۔ امریکہ نے اسرائیل فلسطین تنازع کو روکنے کے لیے چائنا سے مدد مانگ لی۔ شمالی غزہ کے فلسطینیوں کے انخلاء کا منصوبہ ناممکن ہے، یورپی یونین۔ اسرائیل کی کارروائیاں دفاع کے دائرہ کار سے باہر ہو چکی ہیں، چائنا۔ فلسطینیوں کے مسائل پر آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی، صدر پیوٹن۔ پوری دنیا کے 80% سربراہان کی اسرائیل پر تنقید۔ اسرائیلی حکومت فلسطینیوں کو انسانی جانور کہہ کر انسانیت کی توہین کر رہی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ غزہ پر ہفتے سے جاری اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 2400 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 10,000 افراد زخمی اور 3 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب حماس کے طوفان الاقصی آپریشن میں اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد 1500 ہو گئی ہے اور 4000 زخمی ہیں۔ حماس کے اسرائیل پر تاریخی اور حیران کن حملے کے بعد اسرائیلی افواج کی مشتعل ہو کر ہفتے سے غزہ پر بمباری جاری ہے۔ اسرائیلی افواج بلا امتیاز رہائشی عمارتوں، خواتین اور بچوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے، جس کے سبب شہیدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں اب تک 724 بچے بھی شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ پر جاری حملے کے سبب تاحال غزہ سے 3 لاکھ فلسطینی باشندے بے گھر ہو کر کیمپوں میں پناہ گزین ہو چکے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل افواج نے بزدلانہ اور انسانیت سے عاری اقدامات اٹھائے ہیں۔ غزہ کا مکمل محاصرہ کرتے ہوئے بجلی، پانی، خوراک، ادویات اور ایندھن کی سپلائی کاٹ دی گئی ہے، جس کے سبب غزہ میں کسی بڑے انسانی المیہ کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ اب حماس نے اسقلان پر بھی راکٹ داغ دیے ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے کہا ہے کہ حماس کی جانب سے ہمارے یرغمال بنائے گئے فوجیوں کی رہائی تک غزہ کی خوراک، ایندھن اور بجلی کی سپلائی لائن بحال نہیں ہوگی، جس سے شہریوں کی بقا کو خطرہ ہے۔ دنیا بھر کے ممالک نے دوستو اسرائیل کے غزہ کا محاصرہ کرنے اور بمباری کی شدید مذمت کی ہے اور فوری طور پر حماس اور اسرائیل سے جنگ بندی سمیت اسرائیل سے غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں کامیابی کے بعد یہ جنگ مغربی کنارے اور یروشلم تک جائے گی اور اپنی سرزمین سے قابضین کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اسرائیل کے فلسطین پر پے در پے حملوں اور غزہ میں ہونے والی تباہی کے بعد سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے کی جانے والی بات چیت کو معطل کر دیا ہے، جس سے امریکہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب بات چیت کا خاتمہ نہیں کر رہا، البتہ فلسطین میں جاری لڑائی کے رکنے تک بات چیت کو روکا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ سب باتیں بعد میں، ہمیں غزہ میں اسرائیل کے فوجی آپریشن روکنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ملاقات میں ولی عہد نے غزہ میں صورتحال کو پرسکون رکھنے، موجودہ کشیدگی کو روکنے اور بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنے سمیت استحکام اور بحالی کے کاموں پر زور دیا۔ فلسطین میں جارحیت پر سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ مکمل تعلقات کی بحالی روک دی ہے۔ سعودی ولی عہد نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ غزہ کا فوجی محاصرہ ختم کر کے لوگوں تک امداد پہنچائی جائے اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے عالمی کوششوں کو تیز کیا جائے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں بند کروانا اور معصوم لوگوں کی جانیں بچانا پہلی ترجیح ہونی چاہیے، باقی سب بعد میں۔
ولی عہد محمد بن سلمان نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے ناجائز تسلط ختم کر کے فلسطینی عوام کو ان کے جائز حقوق فراہم کیے جائیں۔ ایران نے اسرائیل کا ساتھ دینے والوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ چند گھنٹوں میں یہ موقع ختم ہو جائے گا۔ اگر لڑائی میں حزب اللہ شامل ہوئی تو اسرائیل پر اس کے تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ چند گھنٹوں میں یہ موقع ختم ہونے والا ہے۔ جس طرح خطے سے داعش کو ختم کیا وہیں انجام اسرائیل کا بھی ہوگا۔ ابھی ایک سیاسی راستہ موجود ہے اور ہم اس پر اقوام متحدہ سے بات کریں گے۔ ایران نے اسرائیل کا ساتھ دینے والوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ چند گھنٹوں میں یہ موقع ختم ہو رہا ہے۔ ادھر حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمتی گروپ اسرائیل کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے والے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل فلسطین لڑائی کے دوران ہلاک امریکی شہریوں کی تعداد 29 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد دوستوں تقریباً 3000 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اب تک 9000 سے زائد فلسطینی زخمی بھی ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ پاکستان نے اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں شہری آبادی پر حملوں اور غزہ کے محاصرے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین پر پاکستان اور سعودی عرب کا موقف بدلا نہیں ہے، بلکہ پاکستان 1967 سے قبل کی سرحدوں پر مشتمل آزاد فلسطینی ریاست چاہتا ہے، جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ 18 اکتوبر کو جدہ میں OIC کا خصوصی اجلاس ہوگا، جس میں غزہ کے انسانی علمی پر پرزور بات ہوگی اور جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے وارننگ دی جائے گی۔ اسرائیل بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور انسانی حقوق کا احترام یقینی بنائے اور فلسطین سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں کا احترام کرے، جو 6 دہائیوں سے زائد عرصے سے فلسطینیوں پر مظالم ڈھا رہا ہے۔ اسرائیل نے جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عام شہری آبادی پر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں بے گناہ شہید ہوئے۔ غزہ میں پانی، خوراک، بجلی، علاج وغیرہ بھی کچھ نہیں ہے، جس سے انسانی بحران جنم لے چکا ہے۔ یہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی ہے۔ ہم فوری طور پر فلسطین امداد بھیجنے کے لیے تیار ہیں، ایسا دوستوں پاکستان کا کہنا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ کو کھائی میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے شمالی غزہ میں رہنے والے 11 لاکھ فلسطینیوں کو جنوب کی طرف انخلا کرنے کے لیے کہا ہے، جس کے باعث ہزاروں افراد گاڑیوں یا پیدل شمالی غزہ کو خالی کر کے جنوب کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ غزہ کے شمال کو خالی کرنے کی اسرائیلی دھمکی کے بعد فلسطینیوں کا ایک سیلاب ہے جو شمالی غزہ سے جنوب کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے اب تک کے تجربے اور مشاہدے کا بدترین واقعہ ہے۔ اقوام متحدہ کا مزید کہنا ہے کہ انتہائی خطرناک اور مایوس کن صورتحال ہے۔ غزہ کو ایک کھائی میں دھکیل دیا جا رہا ہے۔ غزہ میں انسانی المیہ سامنے آ رہا ہے اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ ہمارے ساتھی اہلکاروں کے مطابق لوگوں کا سیلاب امڈ آیا ہے، جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کچھ اپنی گاڑیوں میں ہیں، کچھ پیدل چل رہے ہیں، جن میں سے کچھ نے اپنے سروں پر بوریا بستر لادا ہوا ہے۔ لوگ خوف زدہ ہیں، نہایت ہی خوف زدہ۔ دوستو، اقوام متحدہ کا یہ تازہ بیان سامنے آیا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع میں اضافے اور تنازع کے قابو سے باہر نکلنے کا خدشہ ہے۔ امریکہ کو عملی طور پر تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ معاملہ سیاسی حل کے راستے پر واپس آ سکے، جس پر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے چائنا سے رابطہ کر کے اسرائیل فلسطین تنازع کو بڑی جنگ میں تبدیل ہونے سے بچانے کے لیے چائنا سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ رابطے کے دوران چائنا نے فوری بین الاقوامی امن کانفرنس کے انعقاد کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا اسرائیل کی طرف سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں اور شہریوں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کے ہر عمل کی مذمت کرتا ہے۔
اسرائیل فلسطین تنازع میں اضافے اور تنازع کے قابو سے باہر نکلنے کا خدشہ ہے۔ امریکہ کو بھی اپنا پرانا کردار چھوڑ کر عملی طور پر تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ معاملہ سیاسی حل کے راستے پر واپس آ سکے۔ چائنا کا مزید کہنا تھا کہ چائنا سمجھتا ہے کہ مسئلے کا بنیادی حل دو ریاستی حل ہے جس میں فلسطین کی آزادی شامل ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ اسرائیل کی جانب سے ایک طرف غزہ پر بمباری جاری ہے تو دوسری طرف لبنان کے سرحدی علاقوں پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی افواج کی جانب سے شام کے شہر حلب پر حملوں میں رن وے کو دوبارہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب انٹرنیشنل ریڈ کراس نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کے راکٹ حملے اسرائیل کو اس امر کا جواز فراہم نہیں کرتے کہ وہ غزہ کو ہی تباہ کر دے۔ انٹرنیشنل ریڈ کراس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ فریقین کو جنگ کے لیے اپنی قانونی حدود اور ذمہ داریوں کو نظر انداز نہیں کرنے دیں گے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ یہ تصور کرنا کہ غزہ جیسی صورتحال میں آپ 24 گھنٹوں میں 10 لاکھ افراد کو منتقل کر سکتے ہیں صرف ایک انسانی بحران ہو سکتا ہے۔ یورپی یونین نے بھی اقوام متحدہ کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے 24 گھنٹوں میں شمالی غزہ کے فلسطینیوں کے انخلاء کو ناممکن قرار دے دیا ہے۔ یورپی یونین کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایک ہی دن میں 10 لاکھ سے زائد افراد کو شمالی غزہ سے نکالنے کے منصوبے پر عمل درآمد کرنا بالکل ہی ناممکن ہے۔ اس سے پہلے دوستو، اقوام متحدہ نے اسرائیل کا غزہ سے فلسطینیوں کے انخلاء کے لیے جاری الٹیمیٹم کو خطرناک اور تشویشناک قرار دیا تھا۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے شمالی غزہ کے 11 لاکھ فلسطینیوں کو الٹیمیٹم دے رکھا ہے کہ وہ یہ علاقہ خالی کر کے جنوب کی جانب چلے جائیں۔ غزہ کا شمار دوستو دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد مقامات میں سے ہوتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کے حوالے سے چائنا نے سعودی عرب سے کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے شہریوں کو نقصان پہنچانے والے تمام اقدامات کی مخالفت اور مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کو غزہ کے لوگوں پر اپنی اجتماعی سزا بند کرنی چاہیے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی کارروائیاں دفاع کے دائرہ کار سے باہر ہو چکی ہیں۔ دوسری طرف غاصب صہیونی ریاست کی آرمی کی طرف سے جنگ کا دائرہ وسیع کرنے کا اشارہ دے دیا گیا ہے۔ اسرائیلی آرمی نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جہاں چاہیں گے حملہ کریں گے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ اپنے اطراف نگاہ رکھتے ہیں اور اپنی سیکیورٹی کے لیے بالکل تیار ہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ پیوٹن نے کہا کہ فلسطین کا مسئلہ ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ مغربی ایشیا اور دوسرے مقامات کے مسلمان ان مسائل کو واضح ناانصافی جانتے ہیں۔ وہ فلسطینی کئی برس سے سہ رہے ہیں۔ روسی صدر نے آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان لڑائی میں شدت پیدا کرنے میں امریکہ ملوث ہے۔ صدر نے مزید کہا کہ صہیونی بستیاں تعمیر کرنے پر مبنی اسرائیل کی پالیسی مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی زمینیں غصب کیے جانے اور انہیں صہیونی آباد کاروں کو دیے جانے کا یہ لڑائی سبب بنی ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے اسرائیل سے شہریوں خصوصاً بچوں اور خواتین پر حملے نہ کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ پوری دنیا کے 80% سربراہان اور اقوام متحدہ کی طرف سے کہنا ہے کہ غزہ میں ہونے والی لڑائی اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف مسلسل زیادتی کی وجہ سے ہے۔ غزہ میں ہونے والی خون ریزی کا ذمہ دار صرف اسرائیل ہے۔ انہوں نے فلسطین کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے غزہ میں خون ریزی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے دیا۔ غزہ میں ہونے والی لڑائی اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف مسلسل زیادتیوں کی وجہ سے ہے۔ فلسطین عربوں اور مسلمانوں تک منحصر نہیں بلکہ یہ ان کی آزادی کا مسئلہ ہے۔ اسرائیل جنگی قوانین کو نظر انداز کر کے غزہ پر مسلسل بمباری کر رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت فلسطینیوں کو انسانی جانور کہہ کر انسانیت کی توہین کر رہی ہے، مگر دنیا میں اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ ذرا ان کے متعلق کوئی جملہ کہہ کر تو دیکھیں۔
آپ کو یہ لوگ اچھوت بنا کر رکھ دیں گے اور ہر جگہ آپ کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ اسرائیل کے بقول ہٹلر نے ان پر بہت ظلم کیا اور وہ اس سے بچ کر فلسطین میں آ گئے۔ فلسطین آنے سے پہلے پورے مغرب میں بھٹکے مگر کسی نے پناہ نہیں دی۔ یہ لوگ فلسطین آ گئے اور طاقتور بھی بن گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مقامی لوگوں کا احترام کرتے، انہیں انسانیت کا حامل بتاتے کہ جب سب دھتکار رہے تھے تو ہمیں ان کے خطے میں پناہ ملی، مگر ان کے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اسلام میں دوستو یہ بات طے شدہ ہے کہ جنگ میں بھی عورتوں اور بچوں کو جان سے نہیں مارا جائے گا۔ اسرائیل کے خلاف کارروائی میں بھی کئی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مجاہدین کی طرف سے بچوں اور خواتین کو جانے دیا جا رہا ہے، اور اس موقع پر اسلام کا یہ حکم علی اعلان بیان بھی ہو رہا ہے۔ اس سے یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ بچوں اور عورتوں کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ یہ اسرائیل کی ہی پالیسی رہی ہے کہ وہ فلسطینی بچوں، عورتوں اور بزرگوں کو مارتا ہے۔ امریکی صدر نے موجودہ تنازع پر 15 منٹس کی جو تقریر کی، جس میں اسرائیل اور اسرائیل کے فوجیوں کے مرنے پر بار بار تعزیت کی جا رہی تھی اور اسرائیل کی حمایت میں یوں لگا کہ اسرائیل سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ گویا اسرائیل کو باقاعدہ ابھارا جا رہا ہے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہے وہ آزاد ہے۔ اسی دوران یہ الزام عائد کر دیا گیا کہ فلسطینیوں نے یہودی بچوں کو بھی مار دیا ہے۔ یہ دوستو ایسا جھوٹ تھا کہ وائٹ ہاؤس نے باقاعدہ اسے واپس لے لیا، یعنی تسلیم کر لیا کہ صدر جو بائیڈن نے یہ بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ سرخ مرچ کا استعمال دل اور کینسر سے ہونے والی اموات کو کم کر سکتا ہے۔ سرخ مرچ کا کم استعمال کرنے والوں کے مقابلے میں زیادہ مرچیں کھانے والے افراد میں شرح اموات کم ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی حالیہ تحقیق کے مطابق ماضی میں کی گئی تحقیقات میں تسلیم کیا گیا تھا کہ سرخ مرچ میں موجود ایک کیمیکل کی لپساسین انسان کو دل اور کینسر کے امراض سے تحفظ مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ دوران خون کی بہتری میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ دوران تحقیق چائنا، امریکہ، اٹلی اور ایران کے 5,70,000 افراد کے اعداد و شمار اور سرخ مرچ کے استعمال کی شرح کے بعد طبی ماہرین نے کہا ہے کہ مرچیں کم کھانے والے افراد کے مقابلے میں سرخ مرچ کا زیادہ استعمال کرنے والے افراد میں دل کے امراض سے مرنے کی شرح 26%، جبکہ کینسر سے مرنے کی شرح 23% اور دیگر امراض سے مرنے کی شرح 25% تک کم تھی۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر بویو نے اس حوالے سے کہا ہے کہ دوران تحقیق سرخ مرچ کا استعمال کرنے والوں کی کم شرح اموات کے اعداد و شمار حیران کن ہیں۔ تاہم اس حوالے سے ماضی میں بھی 4,729 مختلف تحقیقات کی جا چکی ہیں، جن میں سے کئی جامع تحقیقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کی تحقیقات اور حالیہ تحقیق کے رزلٹ حیران کن ہیں، جن کے مطابق سرخ مرچ استعمال کرنے والے افراد میں شرح اموات دیگر افراد کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ دوستو مولی مشہور عام جڑ ہے جسے ہر چھوٹا بڑا واقف ہے۔ اس کا رنگ عموماً سفید ہوتا ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں، ایک لمبی اور دوسری گول۔ اس کے اجزاء میں فاسفورس، کیلشیم اور وٹامن سی کے علاوہ فولاد کی بھی خاصی مقدار ہوتی ہے۔ پتھری کی صورت میں گردہ اور مثانہ سے ریت آنے کی حالت میں مولی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اسے مسلسل استعمال کیا جائے تو پتھری ریزہ ریزہ ہو کر ہمیشہ کے لیے جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ یہ خود دیر ہضم ہے مگر غذا کو ہضم کر دیتی ہے۔ مولی کو باریک کر کے نمک لگا کر کھانے سے جگر کی اصلاح ہوتی ہے۔ یرقان کے مرض میں مولی کے پتوں کا رس نکال کر چینی ملا کر مریض کو پلانے سے مرض ختم ہو جاتا ہے۔ مولی کھانے والوں کو کبھی یرقان نہیں ہوتا۔ مولی کھانے کے بعد گڑ کھانے سے مولی جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ تلی کے امراض میں بھی مولی کا کھانا بہت مفید ہے۔ مولی کھانے کے بعد گڑ کھانے سے مولی جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ تلی کے امراض میں بھی مولی کا کھانا بہت مفید ہے۔ اس کے کھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ مولی کو چھیل کر اور کاٹ کر کالی مرچ اور ہلکا سا نمک لگا کر رات کو اوس میں رکھ دیں اور صبح نہار منہ کھائیں۔ مسوڑوں کے امراض اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے مولی کو کالی مرچ لگا کر کھانے سے شفا ہوتی ہے اور دانت مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔
بتایا جاتا ہے کہ کان درد اور کان کے دیگر امراض کے لیے مولی کے رس میں ہم وزن تلوں کا تیل ملائیں اور ہلکی آنچ پر رکھیں۔ جب رس جل جائے اور خالی تیل رہ جائے تو اسے چھان کر بوتل میں محفوظ کر لیں اور نیم گرم تیل کے چند قطرے کانوں میں ٹپکانے سے کان درد اور کان کی دیگر بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ مولی کا رس اگر روزانہ سر پر ملا جائے تو بال دوبارہ اگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سر کو پہلے تولیے سے رگڑیں اور پھر اس سے مالش کریں۔ بچھو پر اگر مولی کا رس ڈالا جائے تو وہ فوراً مر جاتا ہے۔ کسی بھی درد والی جگہ پر مولی کے بیج لیموں کے رس میں پیس کر درد والی جگہ پر لگانے سے شفا ہوتی ہے۔ باقی دوستو، کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا نہ بھولیے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔